اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اب شروع کریں گے مکتومات۔ جو 12 کتب ہم نے پڑھے تھے ان میں ایک مکتومان بھی تھا۔ صاحب کشف المحجوب یعنی جنہوں نے کشف المحجوب لکھی ہے، علی حجویری، فرماتے ہیں کہ مکتومان پوشیدہ اولیاء کو کہتے ہیں، چھپے ہوئے اولیاء۔ جو اولیاء چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کو مکتومان کہتے ہیں۔ ہڈن مسٹکس، ان کو مکتومان کہتے ہیں۔ اور ان کی جو تعداد ہے وہ 4000 ہے۔ کیا تعداد ہے؟ 4000، 4000 ہڈن اولیاء۔ ہر زمانے میں 4000 ہوتے ہیں چھپے ہوئے اولیاء۔ ان کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے۔ یہ جو 4000 مکتومان ہوتے ہیں چھپے ہوئے اولیاء، یہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں 4000، مگر ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مکتومان جو ہے ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے دنیا میں۔ اور ان مکتومان کی خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنے حال کے جمال کو بھی نہیں جانتے۔ شاید یہ خود کو بھی نہیں پہچانتے۔ ہر زمانے میں 4000 اولیاء ایسے ہوتے ہیں جو نہ تو یہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور نہ خود کو پہچانتے ہیں کہ ہم اولیاء۔ یہ لوگ کل احوال میں اپنے آپ سے اور خلق سے مستور، پوشیدہ ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ سے بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور پبلک سے بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی خود بھی نہیں جانتے کہ اولیاء ہیں اور لوگ بھی ان کو نہیں جانتے کہ یہ اولیاء ہیں۔ اللہ انہیں چھپا کے رکھتا ہے، نہ تو انہیں خبر ہونے دیتا ہے کہ تم اولیاء ہو، اور نہ ہی دنیا والوں کو خبر ہوتی ہے کہ یہ اولیاء ہے۔ جو میں نے آپ کو 12 کتبوں کے بارے میں بتایا تھا، اس میں 11 نمبر پر آیا تھا مکتومان۔ 12 قسم کے کتبوں کا میں نے آپ لوگوں سے ڈسکشن کیا تھا، اس میں 11ویں نمبر پر آیا تھا مکتومان۔ اب اس مکتومان کی ڈیٹیل یہاں پر آ رہی ہے۔ اب جو ہے یہ نہ تو پبلک ان کو پہچانتی ہے کہ یہ اولیاء ہے، نہ یہ خود کو پتا ہوتا ہے ان کو کہ یہ اولیاء ہے، مگر ان کی تعداد 4000 ہر زمانے میں ہوتی ہے۔ ہڈن اولیاء، ہڈن اولیاء۔ لطائف اشرفی میں لکھا ہے کہ اکثر مکتومان یعنی اولیاء مخفی۔ لطائف اشرفی میں لکھا ہے کہ اکثر مکتومان یعنی مخفی اولیاء، ہڈن مسٹکس، ہڈن مسٹکس، مخفی اولیاء، چھپے ہوئے اولیاء، غیر آشنا لباس میں ظاہر ہوتے ہیں اور موحد اہل باطن کے بغیر ان کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ یہ ایسے لباسوں میں ظاہر ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی نہیں پہچان سکتا سوائے اہل باطن کے۔ جو اہل باطن ہیں صرف وہی ان کو جانتے ہیں کہ یہ اولیاء ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک ربائی بھی لکھی ہے، مرد بایت کے باشد شاہ شناس تا شناست شاہ و در ہر لباس، یعنی بادشاہ کو پہچاننا مرد کا کام ہے، بادشاہ کو پہچاننا مرد کا کام ہے، تاکہ ہر لباس میں اسے پہچانے۔ مرد کون ہے؟ جو ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک مولا، ترک دنیا جو کرتا وہی مرد ہوتا۔ تو یہ کہہ رہا ہے بادشاہ کو پہچاننا مرد کا کام ہے، تاکہ ہر لباس میں اسے پہچان لے۔ مکتومان ہو گیا دوستو۔ اب ایک اور گروپ کی بات کرتے ہیں جن کو کہتے ہیں افراد۔ افراد یعنی کہ فردانیت کے مرتبے پہ پہنچنے والے کو میرے حساب سے کہہ رہے ہیں۔ ہم اس میں آگے پڑھتے ہیں افراد کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اب بحر المعانی والے بحر المعانی لکھی، وہ اپنے مرید کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں
اے محبوب کوشش جاری رکھ تاکہ مقام افراد میں لکھا جائے، کوشش کرتا رہ تاکہ تجھے مقام افراد نصیب ہو، کسی کو بھی، یعنی تو فردانیت کو پہنچ جائے۔ آپ کو پتا فردانیت کیا ہوتی ہے، میں پڑھا چکا ہوں۔ امل مفرودون فنحم من ہو علی قلبی الکرم اللہ وجہہ وعلی علی قلب محمد علیہ السلام کما قال علیہ السلام ما رانی علی الحقیقت النبی خلقت اللہ تعالی علیہ غیری علی ابن ابی طالب یعنی قال علی کرم اللہ وجہ وعلی علی قلب محمد علیہ السلام کما قال علیہ السلام ما رانی علی الحقیقت النبی خلقنی اللہ تعالی علیہ غیر علی ابن ابی طالب۔ بس مفردین وہ ہیں، مفردین یعنی جو فردانیت کے مرتبے پہ پہنچ گئے انہیں مفردین کہتے ہیں، اور فردانیت کا مرتبہ میں آپ کو کل بتا چکا ہوں۔ اب میں رسول اللہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ بس مفردین وہ ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قلب پر ہوتے ہیں۔ بس مفردین وہ ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مشرب پہ ہوتے ہیں۔ اور آسان کر کے بتاؤ، بس مفردین یعنی فردان وہ ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مذہب پر ہوتے ہیں۔ بس مفردین وہ ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قلب پر ہوتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ہیں۔ مفردین وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مشرب پر ہوتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرب اور مذہب پر ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگا لو کہ ہم چشتی صوفی کس مشرب، کس مذہب اور کس دین پر، کون دین حق پر ہے، کون مشرب حقیقی پر ہے، کون مذہب حقیقی پر۔ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کے سوا، علی ابن ابی طالب کے سوا میں نے حقیقت نبوت میں جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا ہے نہیں دیکھا۔ ما ذانی علی حقیقت النبی خلقتنی اللہ تعالی علیہ غیر علی ابن ابی طالب، یعنی رسول اللہ فرما رہے ہیں میں جس مقام اور جس منصب پر ہوں، میں جس مقام اور جس منصب پر ابھی ہوں، علی ابن ابو طالب کے سوا مجھے کسی نے حقیقت نبوت میں جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا ہے، یہ تو جو اپن دیکھ رہا ہوں وہ ظاہری نبوت ہے، ایک باطنی نبوت ہے۔ رسول اللہ فرما رہا ہے جس نبوت حقیقی پر اللہ نے مجھے فائز فرمایا ہے، جس حقیقت نبوت پر دا ریئلٹی آف دا پروفیٹ ہوڈ پر جس پر حقیقتاً اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ ظاہر الگ چیز ہے، ظاہر میں تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، باطن کی بات کر رہا ہوں، باطنی نبوت، حقیقت نبوت، اس حقیقی نبوت جس پر مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، دا ریئلٹی آف مائی پروفیٹ ہوڈ، دا ریئل پروفیٹ ہوڈ، حقیقت نبوت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے،
اس حقیقت نبوت کو علی کے سوا کسی نے بھی نہیں دیکھا اور نہ پہچانا.